دوستو السلام علیکم۔ پاکستان سوشل ٹی وی پر سعید حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج ہمارے درمیان ادبی دنیا کی ایک ایسی معتبر شخصیت موجود ہے جو شعر و ادب کی صدیوں پرانی روایت کو اپنی اصل شکل میں بحال رکھنے اور نئی نسل تک منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ آپ اپنی ادبی خدمات کی وجہ سے آپ کا شمار اردو ادب سے وابستہ ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو ادب سے جو کچھ حاصل کیا اس سے کئی گنا بڑھا کر وہ اردو ادب کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ آپ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ بیک وقت شاعر، نظم نگار، نثر نگار، مدیر، نقاد، ادیب اور ادبی منتظم ہیں۔ آپ حلقہ ارباب ذوق کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں اور مختلف ادبی انجمنوں کی تشکیل اور ان کے تسلسل کا باعث ہیں۔ میری مراد ہے جناب حسین مجروح صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی بڑی عنایت آپ نے یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ دوستو حسین مجروح صاحب کی شخصیت کا ایک اور تعارف بھی ہے جو پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو حسین مجروح صاحب کا وہ تعارف اور وہ سلسلہ بھی بہت پسند آئے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم آج کی جو ادبی حلقوں میں ہونے والی نوک جھوک اور پیار محبت ہے، آغاز وہاں سے کرنا چاہیں گے۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شعراء برادری کی جو آپس میں کوئی جھگڑے اور یہ سلسلے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، بہت عرصے سے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کوئی شاعر یا کسی شاعر کے حامی یا مخالفین جب کسی عامیانہ رویے یا تضحیک آمیز رویے کی جانب مائل ہو جاتے ہیں تو اس سے وہ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں یا اردو ادب کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ نہیں، یقیناً خدمت تو اس سے کوئی نہیں ہو رہی، سوائے ان کے جو ذاتی ایجنڈا یا ذاتی مفادات یا ذاتی جو ان کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، وہ اس کے معاملات ہیں۔ اس میں اس کے دو تین پہلو ہیں جن کی مدد سے اس سارے قضیے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے خود پہلے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ادبی نوک جھوک یا ادبی گروہ بندیاں یا ادب میں جو ہے اس طرح کی انتشاری کیفیت جو ہے یہ رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کلاسیک میں، کہ جب جو ہے میر و مصحفی کا دور تھا، سودا کا دور تھا، اس وقت بھی جو ہے وہ آپس میں بہت چپکلچ تھی اور بہت جو ہے اچھا۔ اور سر میں معذرت خواہ ہوں، یہ صرف ادبی حلقوں میں نہیں، کم و بیش ہر شعبے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو نامور لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں وہی عرض کرتا ہوں کہ اس کا ایک تو سماجی پہلو ہے کہ اگر سماج آپ کا زوال آمادہ ہے اور سماج میں جو آپ کے رویے ہیں اور آپ کی اقدار جو ہیں وہ اگر زوال آمادہ ہیں تو اس کا زندگی کے ہر شعبے پر اثر پڑتا ہے۔ اور بالکل ادب بھی اس سے جو ہے محفوظ نہیں، کیونکہ ادب اور ادیب دونوں جزیرے کے باسی نہیں ہیں، صحیح، معاشرے ہی سے اپنا سارا تار و پود لیتے ہیں۔ ایک چیز دوسری یہ ہے کہ ادب میں اختلافات اور اختلافات میں شخصی جو ہے وہ اناج جو ہے اس کی روایت بھی پرانی ہے۔ جو ایک فرق پڑا ہے وہ سوشل میڈیا کے آنے سے، اور اب وہ یہ ہوا ہے کہ بھلے وقتوں میں یہ لڑائی جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک ادبی پہلو اور ایک شائستگی کا انداز ضرور ہوا کرتا تھا۔ مثلا یہ کہ اگر جو ہے وہ گروہ بندی بھی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عمل بھی ہے تو وہ ادبی طریقے ہی سے ہوتا تھا کہ کسی کو داد نہ دینی، کسی کو ضرورت سے زیادہ داد دینی، اپنے شاگردوں کو آگے بڑھانا، اپنے استاد کا جھنڈا بلند کرنا۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ہے وہ شائستگی جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے پچھلے دروازے سے، اور اب جو ہے وہ اس کی جگہ وہ پھوڑ پن اور وہ بے سلیقگی آ گئی ہے جو شاید تھڑے کا آدمی بھی جو ہے وہ اسے پسند نہ کرے۔ اچھا، اب
ادیب اور شاعر سے ہمارے سماجی مطالبات اور نوعیت کے ہوتے ہیں. ہم ادیب کو ایک اپنے آئیکن کے طور پر دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. ادیب جو ہے وہ معاشرے کا بیرومیٹر بھی ہوتا ہے. ادیب معاشرے کا اقدار کا اور تہذیبی جو در و بست ہوتا ہے، ادیب اس کا جو ہے مشعل بردار بھی ہوتا ہے. سو ادیب سے کسی نہ کسی سطح پر ایک ہم رہنمایانہ کردار جو ہے اس کی توقع کرتے ہیں. بالکل. اور جب ادیب جو ہے وہ بہت زیادہ سطحیت پر آ جائے گا اور ادبی لڑائی میں ذاتیات کو لے آئے گا تو اسے ظاہر ہے ادب کی حرمت جو ہے اور لفظ کی سچائی جو ہے اس پہ پڑتا ہے. اچھا، اس معاملے کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو لپاڈگی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیشتر جو ہے وہ شاعروں کے درمیان ہے. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ادب محض شاعری کا یا مشاعرے کا نام نہیں ہے. صحیح. ادب تو ایک بڑا وسیع منطق ہے. اس میں تنقید بھی ہے، اس میں افسانہ بھی ہے، اس میں ناول بھی ہے، اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں انشائیہ بھی ہے. بالکل. تو ادب تو ایک پورا پیکج ہے. ادب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے مشاعرہ. صحیح. اور یہ بیشتر جو لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو بہت سوکیانہ پن تک اور سطحیت پر آ گئی ہے، یہ بیشتر لڑائی جو ہے وہ یہ مشاعرہ باز شاعروں کے مفادات کی لڑائی ہے. اس کا بنیادی طور پر ادب کے ایجنڈے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ افسانہ نگار بھی اس طرح جوتوں پہ زار ہو رہے ہوں، ناول نگار بھی اس طرح جوتوں پہ زار ہو رہے ہوں. بالکل صحیح. تنقید نگار اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں. اختلافات وہاں بھی ہیں. بالکل. لیکن وہ اختلافات جو ہیں وہ شائستگی کی اور جو ادب کے پیرامیٹرز ہیں ان کی حدود کو پار نہیں کرتے. تو اب اچھا، شاعروں میں بھی جو شاعر جو ہے مشاعرے کی سرگرمی سے اور مشاعرے کی وارداتوں سے باہر ہیں اور وہ ایک اپنے گوشے میں بیٹھ کے اپنے حصے کا لفظ تخلیق کر رہے ہیں، شعر تخلیق کر رہے ہیں، وہ اس لڑائی کا فریق نہیں ہے. اس لڑائی کا فریق وہ ہیں جنہوں نے مشاعرے کے پلیٹ فارم پر قبضہ جائز یا ناجائز کیا ہوا ہے اور اس قبضے کو اپنے گروہ کے ذریعے، اپنے بچونگڑوں کے ذریعے اور اپنے جو ہے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو ہے اس کو پلیٹ فارم کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو جس لڑائی کو آپ ادبی لڑائی کہہ رہے ہیں، ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر نہ ادیب کی لڑائی ہے نہ یہ جو ادب کی لڑائی ہے. یہ لڑائی مشاعراتی مفادات کے تصادم کی لڑائی ہے. بالکل درست فرمایا. اچھا، یہاں میں ایک چیز آپ سے صرف تھوڑی سی اور ڈسکس کروں گا. اس سے پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا عدنان خالد صاحب کا. جی. عدنان خالد بھی کوئی مشاعرے کے شاعر نہیں ہے. آپ نے جو کہ وہ ذکر کیا نا کہ لڑائی مشاعرے کے شاعروں کی ہے، تو وہ بھی مشاعرے کے شاعر نہیں ہے. اور ہماری ان سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے کہ ان کی کچھ پوسٹوں سے بہت زیادہ واویلا مچا اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی، ان کی دل آزاری یا شاید ان کے مفاد کے اوپر زد پڑتی ہے، تو وہ انہوں نے عدنان خالد کو بیچ میں رگڑا. تو بہرحال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ سینئر ہیں اور استاد آپ کو مانتے ہیں، شعراء برادری کے اندر آپ کا ماشاءاللہ بہت احترام ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ اچھا شعر کہنا اور دوسرا ہے جو نامور نامی گرامی شعراء ہیں ان کے ساتھ مشاعرہ منعقد کرنا. آپ کے نزدیک ان دونوں میں ادب کی خدمت کون کرے؟ جی میں عرض کروں، آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. ذرا ایک دو جملے میں کہنا چاہوں گا. آپ نے عدنان خالد صاحب کا ذکر کیا، میں نے وہ ان کی کچھ پوسٹیں بھی پڑھی ہیں اور میں نے وہ جو آپ کے چینل نے جو انٹرویو چلایا اس کی پورا تو نہیں دیکھا، اس کے کچھ کلپس دیکھے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدنان خالد کی پوسٹوں میں بھی اور اس انٹرویو میں بھی ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ وہ اس لڑائی کا براہ راست فریق نہیں ہے. انہوں نے جو بھی اظہار خیال کیا یا جو انہوں نے رائے زنی کیا، انہوں نے ایک دل درد مند کے ساتھ جو ہے ایک ادب کے قبیلے کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے سے انہوں نے اپنی رائے قائم کی. ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس لڑائی کے پیچھے نہ تو ان کے اپنے مفادات ہیں اور نہ وہ مشاعرہ لوٹ پروگرام کا اس طرح حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان باتوں کو اگر کسی کو اختلاف ہے بھی اس اسپرٹ میں لیا جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں ادب کے ایک قاری کے طور پر، ایک طالب علم کے طور پر اور ادبی برادری کے ایک سنجیدہ رکن کے طور پر انہوں نے یہ باتیں پوری دردمندی اور پوری اخلاص کے ساتھ کی ہیں. تو اس میں کسی پارٹی یا کسی گروہ کے موقف کی تائید یا تردید کرنا مقصود نہیں ہے. اب آپ کے اس میں آتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ الجھ کے رہ جاتا ہے کہ ہم مشاعرہ بازی کو اور مشاعراتی سرگرمی ہی کو ادب سمجھ لیتے ہیں. آج بھی معاشرے میں بھی زیادہ سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی جب بات ہوتی ہے یا کوئی ادبی سرگرمی کرنی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں مشاعرہ کروا لیں. مشاعرے کی ایک اپنی تہذیبی روایت ہے،
مشاعرے کا ایک کردار بھی ہے، اور مشاعرہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ جڑت کا ایک بہت مستحکم جو ہے ذریعہ بھی ہے. لیکن بہت زیادہ مشاعرہ بازی کے سبب اور مشاعرے پر بہت زیادہ انحصار کرنے سے باقی ادب جو ہے وہ بے طرح نظر انداز ہو رہا ہے. صحیح. اور ادب جو ہے وہ ایک پیکج ڈیل کا نام ہے، ایک پورے جامع جو ہے وہ ایک اس کا نام ہے روڈ میپ کا. جب آپ جو ہے سارے کا سارا توازن جو ہے اس کا پلڑا جو ہے مشاعرے کے حق میں پلٹا دیں گی تو باقی ایک تو اصناف جو ہے نظر انداز ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ جو عام قاری اور سامع ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مشاعرہ بازوں کے یا مشاعراتی سرگرمیوں کے جو جتنے بھی پنجابی کا لفظ استعمال جو رولے ہیں، ادب سب کچھ یہی ہے. حالانکہ ادب اس سے کہیں آپ نے الگ پہلے بھی ہو ذکر کے کیا، بالکل صحیح. اچھا ناول بھی لکھا جا رہا ہے، اچھا افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے، اچھی نظم بھی لکھی جا رہی ہے جو مشاعرے کی سرگرمی کا حصہ نہیں ہے، تنقید بھی لکھی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ادب کو ہمیں کلیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو عدم توازن ہے اس نے بھی اس لڑائی کو فروغ دینے میں بہت جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے کہ ہم نے ادب کو منسوب اور مخصوص کر دیا ہے مشاعراتی سرگرمی کے ساتھ. بالکل صحیح. بالکل. اور باقی جو آپ نے وہ سینئر کا یا ان کا کہا، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سینئر ہوتے ہیں تو آپ پڑے پڑے سینئر نہیں ہو جاتے. آپ نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے اس دشت کی سیاحی میں، واہ. خون جگر جلایا ہوتا ہے. پھر جب آپ سینئر ہونے کے ناطے جو ہے زیادہ احترام جو ہے اس کی توقع کرتے ہیں اپنے لیے، اور آپ کی بات کو توجہ دیے جانے کا بھی آپ تقاضا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے رویے سے بھی اپنی سینئرٹی ظاہر کرنی چاہیے. صرف جو ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے سینئرٹی نہیں. تو آپ کے رویے میں اگر وہ چیز نہیں ہے، رویہ آپ کا بچگانہ ہے اور اب آپ سینئرٹی کلیم کر رہے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ جو ہے خود اس زوال پذیری جو ہے اس کو جو ہے آپ فروغ دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں سینئرٹی جو ہے وہ اخلاص کی، کردار کی اور درویشی کی نہیں ہے. ادب تو ہے ہی بنیادی طور پر درویشی کا محکمہ. بدقسمتی سے یہ جال سازوں کے اور شعبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوا ہے. بالکل صحیح. ادب بنیادی طور پر درویشی کا محکمہ ہے. واہ. اور جس نے ادب کے کوچے میں آنا ہے اسے شہرت کو، مفادات کو اور بہت جو سطحی چیزیں ہیں اس کو جو ہے دروازے پر چھوڑ کے ادب کے کوچے میں داخل ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے آپ کے مقاصد ادب کے ذریعے اداکاروں کے اور کھلاڑیوں جیسی شہرت کے ہیں اور آپ کے مالی مفادات ہے کہ سیٹھوں جیسے یا صنعت کاروں جیسی، تو پھر بہتر ہے بھائی آپ جو ہے وہ ادب کا مردہ پلیت نہ کریں، آپ جو ہے زندگی کے کسی اور شعبے میں چل جائیں. ادب کا بنیادی وظیفہ ہی ایک طرح کی درویشی، ایک طرح کی بے نیازی اور ایک طرح کی اندرونی سچائی ہے. اگر آپ اس سے محروم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لفظ میں تاثیر نہیں رہے گی. بھلے آپ جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹ لیں، جتنے مرضی بگل بجوا لیں اپنے گروہ کے ذریعے، لیکن آپ کے لفظ جو ہے اس سے برکت اٹھ جائے گی. اور ادب ایک ایسا بے رعایت محکمہ ہے کہ جہاں کھوٹا سکہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. ممکن ہے عارضی طور پر آپ جو ہے وہ اپنا سکہ جو ہے اس صرافے میں چلا لیں، لیکن آخری نتیجے میں یہ سچا لفظ ہی ہے جو آپ کو بقائے دوام عطا کرتا ہے. مجروح صاحب نے شعراء برادری کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ صرف مشاعرہ سرگرمی کو آپ کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کا جو نقاد ہے اس کو آپ کس سطح پر دیکھتے ہیں اور کیا وہ ادبی رویوں کی ترویج کا باعث بن رہا ہے؟ پہلی اور اصولی بات تو یہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے سارے کردار بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو نقاد بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. نقاد اسی ادبی معاشرے کا فرد ہے. نقاد کے بھی اپنے مفادات ہیں، اس کی بھی اپنی ترجیحات ہیں، اور وہ بھی گروہ بندی جو ہے اس کی آلائشوں سے پاک نہیں ہے. تو یہ جو تنقید کے نام پر ہمیں بہت ساری بے ترتیبی اور عدم توازن نظر آتا ہے اور بے مقصدیت اور بے سمتی نظر آتی ہے، اس کا سبب بھی وہ ایک بڑا معاشرتی زوال ہے اور انحطاط ہے جس کا نقاد ایک حصہ ہے. یقیناً میں جو ہم عصر تنقید ہے اس کے رویوں سے بھی، اس کے معیار سے بھی، اس کی رفتار سے بھی
میں بالکل مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ تنقید کا مقصد جو ہے وہ موجود کی تائید کرنا نہیں ہے، اور تنقید کا مقصد کسی کو بانس پر چڑھانا یا کسی کو تہہ تیگ کرنا بھی نہیں ہے۔ تنقید تو سونے کو پیتل سے الگ کرنے کا، لوہے کو تانبے سے الگ کرنے کا نام ایک تنقید کی ایک سطح۔ دوسری تنقید کی زیادہ بڑی سطح یہ ہے کہ تنقید جو ہے وہ اپنے عہد کے سوالوں کے جواب فراہم کرے۔ تنقید پہلے تو سوال اٹھائے اور اس کے بعد ان سوالوں کے جوابات فراہم کرے، دوسرے جو علوم و فنون ہیں ان کی روشنی میں، یعنی ادب کو منطبق کرے دوسرے علوم و فنون پر، اور دوسرے علوم و فنون کو ادب کی رفتار پر اور معیار پر منطبق کرے، اور پھر ایک نیا جہان معنی اور نیا جہان آرزو پیدا کرے۔ تو ہمارا نقاد بدقسمتی سے تساہل کا شکار بھی ہے، اور ہماری تنقید کے ساتھ ایک، یعنی استثنائی مثالیں تو ہر جگہ ہوتی، ہماری تنقید کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہوا کہ تنقید کی رضیہ جو ہے وہ بہت پہلے جو ہے وہ مدرسین کے ہتھے چڑھ گئی۔ میں گنڈے کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا، محاورہ تو یہ کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی۔ تنقید کی رضیہ جو ہے وہ پروفیسروں میں پھنس گئی۔ ہماری تنقید کے منظر پر پچھلے 70-80 برس سے پروفیسر ہی جو ہے وہ غالب ہیں اور ان کا ہی قبضہ رہا ہے۔ اب پروفیسروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بیشتر تعداد جو ہے وہ صرف لگے بندے مطلب اس کی عادی ہوتی ہے، جو نوٹس انہوں نے لیکچرر کے طور پر تیار کیے ہوتے ہیں پروفیسر ہونے تک اور ریٹائرمنٹ ہونے تک وہی چلتے ہیں۔ دوسرا، مدرسین کا ایک نصابی کردار تو یقیناً ہے، لیکن بیشتر لوگ جو ہے وہ تخلیق کے وصف سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خود تخلیق کار نہیں ہے اسے تنقید کی بھٹی میں جو ہے وہ اپنا مطلب اپنے آپ کو نہیں جھونکنا چاہیے، چونکہ لکھے ہوئے لفظ کی صحیح تفتیش اور صحیح اس کی جانچ پڑتال اور صحیح اس کے اندر جو ہے سراغ رسانی کرنے کے لیے بھی تخلیق کار ہی کا جگر چاہیے ہوتا ہے۔ جو آدمی تخلیق کار نہیں ہے وہ اس درد اور آشوب کو اور وہ اس واردات کو نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی تجزیہ کر سکتا ہے جو تخلیق کار کے اوپر تخلیق کرتے وقت گزرتی ہے۔ ہماری تنقید کی محرومی کا اور پسماندگی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری تنقید جو ہے وہ بیشتر تنقید جو ہے وہ غیر تخلیق کاروں نے لکھی ہے، اور میں تو یہ اصرار کیا کرتا ہوں کہ تنقید کا میدان جو ہے یہ پیشہ ور نقادوں کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تنقید جو ہے تخلیق کاروں کو خود لکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہر تخلیق کار کے اندر ایک اپنا ناقد موجود ہوتا ہے۔ وہ ناقد بتاتا ہے کہ مصرع وزن میں ہے کہ نہیں ہے، وہ ناقد بتاتا ہے کہ یہاں پلاٹ اور کردار کے درمیان کوئی ارتباط پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ ناقد بتاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فنش لائن آئی ہے کہ نہیں آتی۔ وہاں ناقد اس کے اندر کا ناقد بتاتا ہے کہ تنقید کے لیے جس تپسیا کی ضرورت ہے اس تپسیا کی آنچ جو ہے وہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو چونکہ ہماری تخلیق جو ہے ہمارے تخلیق کاروں نے تنقید کو دوسرے نمبر کا کام سمجھا ہے، اور اسے عموماً جو ہے وہ اسے بے رغبتی اس سے ظاہر کی ہے، چنانچہ پھر تنقید کے خلا کو پر کیا ہے ان لوگوں نے جو خود تخلیق کار نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنقید کا بحران اس وقت تک جو ہے دور نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے تخلیق کار خود تنقید جو ہے اس کی طرف اسے ترجیح اول بنا کے تنقید نہیں لکھیں گے۔ اچھا سر، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے کہ شاعری کلی ادب نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی دیگر اصناف بھی ہیں، تو شاعری کی پروموشن کا تو ایک میڈیم مشاعرہ ہے، جبکہ انشائیہ یا اس کے علاوہ افسانہ یا جو دیگر اس کی اصناف ہیں ان کی پروموشن کے لیے ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ ہے کتاب، اور آج کا نوجوان ہمارا کتاب سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو اردو ادب ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہت دلچسپ سوال اور بڑا پہلو دار سوال، تو کوشش کروں گا کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر میں بات کر سکوں۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشاعرے کی روایت اور مشاعرے کا ادارہ ہے نا، یہ صرف ہمارا جو ہے وہ مطلب ایک مقامی جو ہے وہ ہماری ایک اختراع ہے۔ مطلب ادب تو دنیا جہان میں لکھا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ افریقی ادب میں یا لاطینی امریکہ کے ادب میں یا یورپین ادب میں تو مشاعرے کی روایت نہیں ہے۔
اور ادب ہمارے سے زیادہ بہتر لکھا جا رہا ہے اور زیادہ ادب جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے ایسے ٹھیک. ورنہ اگر ادب جو ہے اس کا بیرو میٹر جو ہے ہم مشاعرے ہی کو لے لیں تو پھر باقی دنیا میں بھی مشاعرے ان زبانوں پہ ہوا کرتے. یہ میرے لیے بالکل ایک نئی بات ہے. مطلب میرے علم میں انگریزی اضافہ میں، بالکل فرانسیسی میں، ہسپانوی میں، عربی میں اس طرح مشاعرے کی روایت تو نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں ہے. ٹھیک، لیکن ان زبانوں میں ادب جو ہے ہماری نسبت کہیں زیادہ توانا ادب لکھا جا رہا ہے اور مختلف ڈائمنشن میں. بلکہ اب تو معاملہ یہ آ گیا ہے کہ دنیا جہان میں عالمی سطح پر اب ہم بھی ایک عالمی گاؤں کا حصہ ہیں. ایسے عالمی سطح پر اب ادب کے نام پر جو لکھا جا رہا ہے، شاعری تیسرے درجے پر پہنچ گئی ہے. سب سے زیادہ جو ہے ادب لکھا جا رہا ہے وہ ناول میں لکھا جا رہا ہے، فکشن ناول، اور فکشن میں بھی ناول. یعنی عالمی ادب میں اگر پہچان ادب کی رفتار کی اور ادب کے معیار کی ہے وہ ناول کے ذریعے. ہاں جی بالکل یعنی ایسی ہے. انسان کا تخلیقی اظہار اور انسان کا باطنی اظہار جو ہے وہ شعر کے ذریعے نہیں ہو رہا. عالمی منظر نامے پر جو ہے وہ فکشن ہے جو اس وقت سکہ رائج الوقت ہے. ایک تو یہ چیز. درست. دوسری یہ چیز کہ کتاب سے جو دوری ہے، اب یہ کتاب سے دوری جو ہے اس کا متبادل جو ہے مشاعرہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مشاعرے کا ادارہ اس وقت بھی اپنے عروج پر تھا اور عوامی توجہ کو کھینچتا تھا جب کتاب پڑھنے کا ہمارے ہاں کلچر ہوا کرتا تھا. صحیح. تیسری یہ چیز ہے کہ اگر افسانہ اور ناول پڑھنے کی چیز ہے تو شاعری بھی بنیادی طور پر پڑھنے کی چیز ہی ہے. صحیح. شاعری بولنے کی یا شاعری اداکاری اور پرفارمنس کی چیز نہیں ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں. اچھا صحیح. اسی لیے شعر کی جب قدر و قیمت متعین ہوگی تو اس لیے نہیں متعین ہوگی کہ مشاعرے میں کون سا شعر جو ہے وہ سب سے زیادہ اس نے داد وصول کی. شعر کی قدر و قیمت کاغذ پر ہی ہوگی. واہ. شعر کی قدر و قیمت ہمیشہ کاغذ پر ہوگی. جب شعر کا جائزہ لیا جائے گا، اس کا تجزیہ کیا جائے گا اور شاعری کے بارے میں جب کسی عہد کی رائے قائم کی جائے گی اور کسی عہد کا معیار مقرر کیا جائے گا تو وہ اس معیار کے تقرر میں مشاعرہ کہیں نہیں آئے گا. اور یہی ایک سبب ہے کہ جس شعر کے اوپر مشاعرے میں جو ہے وہ لوگ چھت جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کاغذ پر وہ شاعر بسا اوقات آپ کو پھسپھسا نظر آتا ہے. اور ایک دوسری بات، کتنے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مشاعرے میں کسی دوسرے کا چراغ جلنے نہیں دیا اور مشاعرے انہوں نے لوٹ مار کی، خوب مشاعرے لوٹے. آج ادب میں ان کا کیا مقام ہے؟ اور اگر مشاعرے کی مقبولیت کی بنیاد ہی ادب کا بیرومیٹر ہوتی تو پھر آج اختر شیرانی جو ہے وہ سب سے بڑا شاعر ہوتا، اس لیے کہ اپنے دور میں مشاعرہ وہ لوٹ لیتے تھے. آج جگر مراد آبادی سب سے بڑے شاعر ہوتے، ہمارے استاد قمر جلال بھی سب سے بڑے شاعر ہوتے، اس لیے کہ ان کے مشاعرہ لوٹنے ان کی والے موجودگی میں مشاعرہ. اور آج کے بھی جو مشاعرے کی لوٹ مار مچانے والے ہیں، اب کن کن کا نام لیا جائے. ادب میں ان کی قدر پیمائی مطلب کیسے ہوگی؟ وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے تیسرے درجے کی شاعری کے ذریعے پرفارمنس اور دوسرے عوامل کی وجہ سے اور لوگوں کے کچے پکے جذبات جو ہیں ان کو اپیل کرتے ہوئے مشاعرے میں تو ادھم مچا لیتے ہیں اور لوٹ مار بھی کر لیتے ہیں، لیکن کاغذ پر ان کی شاعری جو ہے وہ کہاں ٹھہرتی ہے؟ آج کے بھی بیشتر جو مقبول شاعر ہیں ذرا آپ دیکھ لیں نا کہ ان کا اول تو وہ دیوان لانے کا جو ہے حوصلہ نہیں کرتے، اس لیے کہ کاغذ پر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور لاتے بھی ہیں تو ان کے جو کتابی شکل میں کلام ہے وہ تو ان کی وہ حیثیت متعین نہیں کرتا جو مشاعرے بازی کی وجہ سے انہیں حاصل ہے. سو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مغالطہ بھی دور ہونا چاہیے کہ شعر کا اصل مقام بھی جو ہے مشاعرہ نہیں ہے، شعر کا اصل مقام بھی کاغذ اور روشنائی ہے. ہاں مشاعرہ ایک ٹول ضرور ہے جس کے ذریعے آپ مقبولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جس کے ذریعے اپنی معاشیات بھی بہتر کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ بہت سارے اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن تخلیق اور ادب اگر کسی سنجیدہ سرگرمی کا نام ہے تو سنجیدہ سرگرمی کا بہترین جو معیار اور بیرومیٹر ہے وہ کاغذ اور کتاب ہے، داد نہیں ہے. داد تو جو ہے ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. سر آپ نے اس حوالے سے تو بہت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے لیا، اور دوسرے جو زبانیں ہیں ان کے اندر ادب کا بھی آپ نے بتا دیا کہ ان کا فروغ کس طرح ہو رہا ہے، اور پھر آپ واپس بات لے کر آئے کاغذ پر. لیکن میرا ابھی جواب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ اس کی تشنگی باقی ہے اس سوال کی کہ
ہمارا جو نوجوان ہے، جو آج کا نوجوان جو ڈیجیٹل دور کی پیداوار ہے، یہ کتاب سے ویسے ہی بہت دور ہے، تو ہمارے ہاں اردو ادب کا مستقبل کچھ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت سنجیدہ سوال ہے، اور ایک لکھنے والے کے طور پر جس نے نصف صدی سے زیادہ جو ہے وہ خیال اور روشنائی کے درمیان بسر کی ہے زندگی، مجھ سے زیادہ یہ تکلیف دہ بات کسی اور کے لیے کیا ہوگی کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو میری لکھتے ہیں، میری جو تحریریں ہیں، ان کا مخاطب کون ہے، ان کا مخاطب کون ہے اور ان کا مستقبل کیا ہے. یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اچھا، کئی لوگ اس کا سبب جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو یا نیٹ کو یا سوشل میڈیا کو جو ہے قرار دیتے ہیں. جزوی طور پر تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی یلغار نے ہمارے وقت کے اوپر بہت جو ہے قبضہ کر لیا اور وقت کے اوپر تجاوزات کر تبدیلی آ گئی. لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ پورا سچ ہوتا تو جہاں سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں وہاں کتاب مر گئی ہوتی، وہاں لائبریریاں اجڑ گئی ہوتی. وہاں تو آج بھی آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، اور اپنے جیسے دوسرے ملکوں میں، مثلا ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں، تو وہاں تو آج بھی کیا نوجوان، کیا ادھیڑ عمر، کیا مرد، کیا عورتیں وہ کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر چلے جائیں، کسی ٹرین میں چلے جائیں، کسی جہاز میں چلے جائیں، مطلب جو پہلا کام کریں گے لوگ جو ہے وہ ہے اپنے بیگ میں سے اپنی کتاب اٹھا کے کتاب پڑھیں گے. کتاب سے وہ معاشرہ جڑا. اس سے قدر وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے دوران سفر جو ہے آپ جو ہے دوستویفسکی کو یا ٹالسٹائی کو تو نہیں پڑھیں گے، وہ ظاہر ہے جو پاپولر لٹریچر ہوگا پڑھے گا، لیکن وہاں تو کتاب سے جڑی ہوئی ہیں. میں 3 سال پہلے آسٹریلیا میں 3 مہینے مجھے رہنے کا موقع ملا، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جانے کا موقع ملا. تو وہاں پر میں نے بغور جو ہے ان کی لائبریریوں کا اور ان کے سارے اس نظام کا مطالعہ کیا. جہاں میں میلبرن میں قیام تھا، ویسے سڈنی اور باقی جگہوں پر کیمبرا ویمبرا پورے آسٹریلیا میں کیا. بطور خاص میں نے دیکھا کہ جس طرح ہمارا یہ مسلم ٹاؤن یا گارڈن ٹاؤن ایک علاقہ ہے، تو وہاں ہر کاؤنٹی میں اور ہر علاقے کی ایک اپنی لائبریری ہے. اور وہ لائبریری میرے خیال ہے ہمارے ہاں لاہور میں کوئی اتنی بڑی لائبریری نہیں ہوگی جتنی ان کی کاؤنٹیز کی لائبریری، 3 4 منزلہ. اور صرف لائبریری نہیں، اس میں آڈیو ویژول ٹیکنیکس بھی ہیں، نوجوانوں کو اور ہر عمر کے لوگوں کو انگیج کرنے کی بھی ہے. لیکن لائبریریوں سے کتاب باقاعدہ جاری بھی ہوتی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اگر سوشل میڈیا کو پوری ذمہ داری اس کی دینی ہے کہ لوگ خاص طور پر ہمارے نوجوان اس سے دور ہو گئے ہیں، تو جہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں وہاں تو نوجوان کتاب سے جڑا ہوئے. تو سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو ہم جو ہے اپنی تن آسانی کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں. سبب ہے ہمارا تعلیمی نصاب اور ہمارے اس اساتذہ جو ہیں ان کی بے توفیقی. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے بدقسمتی سے اتنا بانجھ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ طالب علموں کو اس نے صرف گریڈ لینے کی مشین بنانے کے اوپر ہی سارا اس کا زور ہے، اس نے انحصار کیا ہوا ہے. وہ طالب علموں کے درمیان کتاب سے رغبت پیدا ہی نہیں کرتا. حتیٰ کہ جو نصاب کی کتابیں ہیں ان نصاب کی کتابوں کی بجائے بھی ہمارے بیشتر تعلیمی اداروں میں نوٹ سے کام چلایا جا رہا ہے یا گیس ورک سے کام چلایا جا رہا ہے، شارٹ کٹس تلاش کیے جا رہے ہیں. تو کتاب کے ساتھ جو جڑت ہے اس کا ایک بڑا سبب جو ہے ہمارا تعلیمی نظام ہے جو طالب علم کو کتاب سے نہیں جوڑتا. دوسرا ہمارے اساتذہ کی تاناصانی اور بے توفیقی. بھائی ہمارے زمانے کے اساتذہ جو ہیں وہ کیریئرسٹ نہیں تھے، وہ گریڈوں کے چکر میں نہیں پڑھتے تھے. ہم تو جن اساتذہ سے پڑھے ہیں وہ تو مشنری لوگ ہوتے تھے. یعنی مجھے یاد ہے کہ محض اپنی کلاس کا نتیجہ اور اپنی کلاس کے طالب علموں کے زیادہ وظیفے حاصل کرنے کی للک میں استاد جو ہے اپنی گرمی کی چھٹیاں بھی قربان کر دیا کرتے تھے، اور بغیر معاوضے کے کسی معاوضے کے وہ ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے اسکول کے اندر. باہر ٹیوشن کا کوئی کلچر نہیں تھا. اور وہ اساتذہ جو ہے اسکولوں میں بزم ادب ہوتی تھی، اسکولوں میں لائبریری پیریڈ ہوتا تھا جس سے طالب علموں کی کتاب سے جڑت ہوتی تھی، لفظ و خیال سے جڑت ہوتی تھی. تو ہمارے تعلیمی نصاب نے، ہمارے تعلیمی نظام نے طالب علموں کو رٹا لگانے پر اور طالب علموں کو گریڈ لینے والی مشینوں میں منقلب کر دیا. ایک اور ظلم جو ہوا وہ یہ کہ ریاست نے
تعلیم کی پرداخت سے ہاتھ اٹھا لیے. اب تعلیم جو ہے وہ ایک سرمایہ کاری کا نمونہ بن گئی ہے. تو سرمایہ دار جو ہے وہ تو جو ہے سارے کے ساری اس کی توجہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کمانے پر ہوگی. بھاڑ میں گئی تربیت اور بھاڑ میں گئی جو ہے تہذیب. تو ریاست جو ہے یہ اس کا بھی ایک مجرمانہ قدم ہے. ایک طرف تو اس کا نصاب جو ہے وہ بہت بانج ہے, دوسری طرف جو ہے وہ اساتذہ جو ہے بے توفیق ہے, اور تیسری طرف یہ ہے کہ ریاست کا جو جوہری کردار تھا نسلیں بنانے پر ریاست نے اس سے اغماض برتا ہے. تو یہ سبب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آج کا نوجوان جو ہے کتاب سے دور نظر آتا ہے. اس کی ذمہ داری جزوی طور پر آپ سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا اس بیہودہ ڈرامے کا اصل ویلن نہیں ہے. اصل ویلن وہ ہے جن کی میں نے نشاندہی کرتی. جزاک اللہ. اچھا سر, سوسائٹی میں اس وقت ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے, اور موجودہ جو سیاسی معاشی یا معاشرتی بے چینی ہے, اس کے بے یقینی سے نکلنے کے لیے جو ادب یا ادیب کیا کر سکتا ہے, اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی میں عرض کروں, زندہ معاشروں میں تو ادیب جو ہے وہ مشعل بردار ہوتا ہے, اور حکومتیں بھی اور معاشرہ بھی ادیب سے دانش کی سطح پر رہنمائی لیتے ہیں, پالیسی بنانے میں بھی, زندگی کے جو بہت سارے الجھاوے ہیں ان میں سے بھی راستہ بنانے کے لیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت, یہ میں کہتا ہوں بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیفالٹ نہیں, اچھا, ادیب کو جو ہے وہ حاشیے پر دھکیل دیا گیا ہے. یہ میں سچے ادیب کی بات کر رہا ہوں, سرکاری درباری ادیب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ سرکاری درباری ادیب جو ہے وہ تو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ مطلب تیار رہتا ہے کہ جی پاڈے کلی کرا لو, مطلب وہ تو ہر وقت تیار, وہ تو ہر طرح کی خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, تقریریں بھی لکھ کے دے دیتے ہیں. اور ریاست اور ریاستی ادارے بھی جو ہے وہ اس سے بہت جو ہے شاد کام رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے نہ صرف ایجنڈے کو تقویت دیتا ہے بلکہ کوئی مزاحمت پیدا نہیں کرتا. میں یہاں بات کر رہا ہوں جینوئن ادیب کی. اصل میں معاشرے کا جو تہذیبی اور اخلاقی رہنما ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ادیب اور دانشور ہوتا ہے. صحیح. سیاسی رہنما تو سیاستدان ہوتے ہیں, اور باقی معاشیات میدان ہے, دوسرے میدان ہیں. زندہ معاشرے جو ہیں وہ ادیب کے افکار سے, ادیب کی تحریروں سے اور ادیب کے وین سے استفادہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے ادیب کو جو ہے مطلب شودر بنا دیا ہوئے. آج بھی شاعر ادیب نے جو ہے مکان کرائے پر لینا ہو, شاعر ادیب کے رشتے کا معاملہ ہو, آپ نے ادیب کا امیج یہ بنا دیا کہ وہ غیر ذمہ دار آدمی ہے, وہ نکھٹو آدمی ہے, وہ معاشرے کا ناکارہ, معاشرے کی مشین کا ناکارہ ترین پرزہ ہے. تو ایسے میں ادیب سے یہ توقع کریں کہ ادیب جو ہے وہ معاشرتی بگاڑ میں اصلاح کے لیے یا صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی رہنما کردار ادا کرے گا, یہ تو ایک بڑی عبث سی بات ہوگی. اس لیے کہ معاشرے اور ریاست کو جب ادیب کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے قومی ترانے بھی لکھوا لیتا ہے, ضرورت ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ مطلب موضوعاتی ڈرامے بھی لکھوا لیتا ہے, ضرورت ہوتی ہے تو اسے استعمال بھی کر لیتا ہے. ادیب بھی بیچارہ مفلوق الحال ہوتا ہے اور غربت کا مارا ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے وہ آرڈر پر مال تیار کر دیتا ہے. لیکن یہ ادیب کا اصل کردار نہیں ہے. ادیب کا اصل کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی آواز کو معاشرے کی آواز بنا دے, اور معاشرہ اس اندر کی آواز کو سننے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے تیار ہو, بے شک وہ آواز کتنی ہی ناگوار کی آواز کیوں نہ ہو, کتنی ہی تلخ آواز کیوں نہ ہو. چونکہ سچائی جو ہے وہ میٹھا شہد نہیں ہوتی, سچائی کی ایک کڑواہٹ تو ہوتی ہے, اور یہ کڑواہٹ اگر معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو ادیب سے زیادہ مطالبات ہمیں رکھنے چاہیے. آپ ادیب کو دیتے کیا ہیں؟ خون جگر جلا کے وہ جو ہے وہ ایک اپنی تخلیق پہ کرتا ہے, اس تخلیق کا آگے مطلب کوئی اینڈ یوز نہیں ہے. وہ کتاب چھاپتا ہے کبھی بیوی کا زیور بیچ کے, کبھی دوستوں سے قرض اٹھا کے, تو ناشر اور کتاب فروش جو ہے وہ اس کا گلا کاٹنے کو تیار ہے. ریاست جو ہے کتاب کی سرپرستی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے اور کتاب سکڑ رہی ہے. جب ہم نے بھائی آج سے 50 برس پہلے ادبی زندگی کا آغاز کیا, بلکہ 50 برس سے زیادہ ہی ہو گئے,
تو بھائی کتاب جو ہے وہ اس وقت 1500 2000 جو ہے کتاب چھپا کرتی تھی اور اس کی نکاتی بھی ہو جاتی تھی. اب سنجیدہ کتاب جو ہے سمٹ سمٹا کے جو ہے وہ 200 300 کے اوپر آ گئی ہے. آبادی آپ کی جو ہے 4 گنا بڑھ گئی ہے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادیب نے تو اپنا اظہار اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنی تحریروں کے ذریعے کرنا ہے. تو آپ نے ایک تو جعلی ادیبوں کو جو ہے وہ مطلب میڈیا پر بھی اور دوسرے اداروں پر بھی مسلط کیا ہوا ہے. اب ان کے ہی شخصیت کو سامنے رکھ کے اور ان کے ہی جو ہے وہ کچے پکے کام کو سامنے رکھ کے اس کو ادب کا نام دے دیا جاتا ہے. جو جینون ادیب ہے اس کو تو آپ نے بے آواز کر دیا ہوا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ادیب نے جس میڈیم کے ذریعے معاشرے پر اثر انداز ہونا ہے آپ نے اس میڈیم کا ہی مطلب گلا گھونٹ دیا ہوا ہے. زندہ معاشروں میں ریاست بھی اور معاشرہ بھی کتاب کی حفاظت کرتی ہے. ہم ویسے تو کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں لیکن سب سے زیادہ یہاں جو ہے مطلب پائمالی جو ہے وہ کتاب کلچر ہی کی ہوئی ہے. تو جب تک آپ جو ہے ادیب کی اس سماجی حیثیت کو اور ادیب کے اس رہنما کردار کو سماجی سطح پر بھی حکومتی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے اور ادیب کو وہ آزادی فراہم نہیں کریں گے اور ادیب کو وہ آسودگی فراہم نہیں کریں گے جہاں وہ اپنے وین کے ذریعے یہ سارے جو ہمارے مسائل ہیں جن کے میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت تک ادیب سے کوئی توقعات نہ آپ آتی ہے. آپ نے تو ادیب کو اس معاشرے کا ولن بنایا شودر بنایا ہوئے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ادیب کا تو جو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, ادب کا جو نقصان ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن ایک بڑے تناظر میں معاشرہ جو ہے اس دانش سے اور اس کیپٹل سے اس بڑے ذہنی سرمایہ سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے جو ادیب کی زندہ تحریروں کے ذریعے جو ہے روشنی اور روشنائی پھیلانے کا کام کر سکتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کے اس کردار کو دوبارہ استوار کیے بغیر ادیب سے اس طرح کے مطالبے کرنا کہ ادیب کیا کام کر سکتا ہے. بھائی ادیب کے لیے تو آپ نے ایک تو آزادی نہیں چھوڑی, ادیب کو بے آواز کر دی ہے, ادیب کا جو میڈیم ہے اس کو آپ نے کند کر دی ہے. تو جب تک ریاست اور معاشرہ یہ اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے جو لفظ و خیال کے بارے میں اس کی ہے اس وقت تک ادیب سے کوئی زیادہ توقع نہ بات ہے. اب ادیب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو تو اندر کی آگ ٹک نہیں دیتی, وہ تو ان نامساعد حالات میں بھی اپنے حصے کا ادب پیدا کر رہا ہے. لیکن اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کے مخاطب ہونے کے لیے معاشرے کو خیر مقدم کے لیے اور معاشرے کو ریسیپٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اگر معاشرہ ریسیپٹیو نہیں ہے تو وہ تو اپنا کام کرے گا کرجے اس سطح پر وہ نہیں کر پائے گا جو اگر اسے آسودگی نہیں ہوگی معاشی اور تہذیبی اور اس کی وہ شناخت نہیں ہوگی اس سطح پر وہ تو نہیں کرے گا. لیکن وہ تو اندر کی آگ سے مجبور ہے, اس نے تو اپنے احساس کو جو ہے قلم بند کرنا ہی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن معاشروں کے پیش نظر جو ہے آگے بڑھنا ہو وہ معاشرے جو ہے ادیب کو اور ادیب کی آواز کو نظر انداز کرنے کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہمارا معاشرتی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی یہ ہمارا ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ہم نے ادیب کو جو ہے یہاں شودر بنا کے رکھ دیا اور اس کو مین فریم کی بجائے ہم نے حاشیے پر دھکیل دی ہے. بالکل صحیح. سر آپ سے گفتگو بہت خوبصورت ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ پہلے حصے کا میں آخری سوال آپ کے سامنے رکھوں. گو کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ انٹرویو بھی ایک سے زیادہ جو نشستیں ہیں ان کا متقاضی ہے. آپ کے ساتھ نشست کیونکہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ تمام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, لیکن میں پہلے حصے کا آخری سوال رکھنا چاہوں گا, پھر ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں گے کہ آپ کی شخصیت کا جو دوسرا حوالہ اور جو دوسرا تعارف ہے ادبی سلسلے سے منسلک. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے مختلف ریاستی ادارے ہیں وہ وہاں پر بھی ایک یہی سسٹم بن گیا ہے کہ لوگ اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور پھر جو جینون لکھنے والے لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو اس روش کے لیے کوئی سد باب اس کا کسی طرح سے ممکن ہے؟ اس کا توڑ کا کوئی راستہ ہے؟ جی ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ ریاست ادب اور ادیب جو ہے
اس کی نگہداشت تو کرے. سر معذرت کے ساتھ ریاست تو اس وقت اپنے کاموں کے اندر اپنے بوجھ کے اندر اتنی دھنس چکی ہے, دب چکی ہے کہ عام لوگوں کے بارے میں وہ نہیں سوچتی, تو وہ چن کے نظر انداز کر رہی ہے ایسے لوگوں کو. میں عرض کروں تو پھر یہ بحران بھی اسی وجہ سے ہے. اس کا مطلب ہے ریاست کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہوگی. ریاست کو اگر اپنی ترجیحات ٹھیک نہیں کرے گی اور کام آپ جو ہے کینسر کا علاج جو ہے آپ پین کلر سے کریں گے تو کینسر تو اندر پلتا رہے گا. تو بھائی جہاں بہت سارے اور معاملات ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ادب کا آپ کی قومی زندگی میں کیا مقام ہے, اور ادب کے ذریعے آپ جو ہے اپنی قومی زندگی کو آگے کتنا لے جانا چاہتے ہیں, کس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے ریاستی اداروں کی بات کی یا حکومتی اداروں کی بات کی, وہ ادارے جن کی روزی روٹی ہی ادب سے لگی ہوئی ہے. اس وقت کوئی 3 درجن کے قریب ادارے ہیں جنہیں میں اپنی اصطلاح میں گرانٹ خور ادارے کہتا ہوں, جو بظاہر جن کا چارٹر کچھ اور ہے, ان کی سرگرمیاں کچھ اور ہیں. ان میں اکیڈمی آف لیٹرز بھی ہے, اس میں مجلس ترقی ادب بھی ہے, اس میں ادارہ فروغ اردو بھی ہے, اس میں اردو سائنس بورڈ بھی ہے, پتہ نہیں اور کیا کہ اٹرم پٹرم, اردو لغت بورڈ بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا اور ہیں ادارے. اچھا, اب پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست جو ہے ان اداروں کی سپورٹ تو کرے, ان اداروں کو ضروری وسائل فراہم کرے, لیکن ان اداروں میں کم سے کم مداخلت کرے. مثلا اکیڈمی آف لیٹرز ہی آپ لے لیں, دنیا جہان میں جہاں یہ ہے اکیڈمی آف لیٹر, میں فرانس کی اکیڈمی آف لیٹر کی مثال دیتا ہوں. یا فرانس تو چلو آپ کہہ رہیں گے جی بہت ترقی یافتہ ملک ہے, اپنے پڑوسی ملک کی مثال لے لیں, ساہتیہ اکیڈمی ہمارے اکیڈمی آف لیٹرز کی ایک متبادل ہے ادارہ. تو آپ کے ہاں تو علمی ادبی اداروں میں تقرریاں ہی پہلے جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں. ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اپنے چہیتوں کو نوازتی ہے, اس میں قطعاً اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی تقرری کی جا رہی ہے اس کا علم و ادب میں کیا مقام ہے, اس کا کوئی علمی کارنامہ ہے کہ نہیں ہے, اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ کتنی ایک مضبوط ہے, اور اس کا اپنا کردار, تہذیبی کردار جو ہے وہ کتنا ایک ایسا ہے کہ جہاں وہ ادارے کو لے کے چل سکے. تو پھر حکومت کو, ہر حکومت کو اس طرح کے لوگ اس لیے جو ہے ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے ذریعے پھر حکومتیں اپنے مقاصد پورے کرتی ہیں. حکومتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی ڈفلی بجوانے کی, اور وہ ڈفلی جو ہے وہ اگر کوئی بہت قداور آدمی موجود ہوگا کسی ادارے کی سربراہی پر, تو وہ تو کہے گا بھائی میں تو لفظ و خیال کی ڈفلی بجاؤں گا, میں کسی شخصیت کا قصیدہ خواں کیوں بنوں. ٹھیک, تو ادارے جو ہیں بدقسمتی سے ہمارے جو علمی ادبی ادارے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جن مقاصد کے لیے وہ قائم کیے گئے تھے ان مقاصد سے وہ انحراف کے مجرم ہیں. وہ گرانٹیں لیتے ہیں, اور ان گرانٹوں کے علاوہ اگر انہیں کوئی خاص اپنے شوز کرنے ہوتے ہیں, جیسے ادبی میلے ہیں, کانفرنسیں ہیں, یہ وہ ہے, اس کے لیے خاص بھی جو ہے وہ گرانٹ جو ہے وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے, اور ان تعلقات میں یہ ہے کہ حکومت کے بھی مفادات کے لیے وہ جو ہے وہ لمبی چوڑی گرانٹیں ڈکال لیتے ہیں. جب وہ گرانٹیں ڈکال لیتے ہیں تو اس میں وہ میلہ تو لگا لیتے ہیں, لیکن جو حقیقی ان کے مقاصد ہیں اور جو ان کا چارٹر ہے اس کی تو وہ پرواہ نہیں کرتے. مثلا اکیڈمی آف لیٹر ہو جائے, یا نیشنل بک فاؤنڈیشن ہو جائے, یا اردو سائنس بورڈ ہو جائے, یا اور بہت سارے ادارے, ان کا چارٹر جو ہے وہ تو کچھ اور کہتا ہے. ان کے چارٹر میں یہ میلے لگانا تو نہیں ہے. ان کے چارٹر کے مطابق تو انہیں ادب کے فروغ کے لیے, کتاب کلچر کے فروغ کے لیے, ادبی رسائل جو ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے, اور ادیبوں کی جو عمومی فلاح و بہبود ہے اور ادیبوں کی جو شناخت اور ان کا جو مقام ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے, اور سنجیدہ ادب کی اشاعت اور اس کی معاشرے میں ترسیل اور نکاسی کے لیے کام کرنا چاہیے. تو وہ تو یہ کام نہیں کرے. مثلا اتنے میں نے 3 درجن کے قریب میں نے ادارے آپ کو بتائے جو علم و ادب کے نام کی روزی کھا رہی ہیں. کسی ایک رسالے نے آج تک جو ہے وہ ادبی رسائل کا نہیں سوچا جو ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں ادیب کے درمیان اور معاشرے کے درمیان اور قاری کے درمیان اور لکھاری کے درمیان. کانفرنسوں کے اوپر بے مصرف کانفرنسوں کے اوپر کروڑوں روپے لٹا دیں گے. ادبی رسائل سسک کے دم توڑ رہی ہیں. کسی ادبی رسالے کی سرپرستی کرنے کا کسی کو خیال آیا؟ ادیب جو ہے اس کی کتاب جو ہے
اس کی کتاب کی سرپرستی اور اس کی نکاسی کی کبھی ذمہ داری انہوں نے قبول کی یا ان کو چھوڑ دیا ہے ناشر کے اور اس کے رہبر. ہمارے پڑوسی ملک میں ساتھیہ اکیڈمی جو ہے ہر قابل ذکر کتاب کی سینکڑوں کی تعداد میں اور کئی ایک کی ہزاروں کی تعداد میں جلدیں خرید کے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے پورے ملک میں تقسیم کر دیتی ہیں اور پورے ملک میں پہنچا دیتی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناشر کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, ادیب کو بھی وہ رائلٹی دے سکتا ہے. ہمارے ادارے یہ کام نہیں کرتی ہیں. پھر یہ ہے کہ علم و ادب کے جو فوکس ہے اس فوکس کی بجائے ان کا فوکس ہے حکمرانوں کی چاپلوسی اور حکمرانوں کی قصیدہ خوانی اور مختلف کانفرنسوں میں اور مختلف شوز میں انہیں بلوا کے پھیتا کٹوانے اور ان سے جو ہے وہ خطبہ صدارت سننے کی. تو ایسے میں بھائی حکمرانوں کے مفادات کو تو تقویت پہنچتی ہے, ادارے کے سربراہان کی بھی نوکریاں پکی ہو جاتی ہیں, علم و ادب کا کیا بھلا ہوتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے کہ جن اداروں کا جو چارٹر ہے اس چارٹر کے اوپر ان کی توجہ کم ہے اور دیگر چارٹر سے ہٹی ہوئی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقرریاں میرٹ پر نہیں ہوتی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ حکومتوں کے مفادات وابستہ ہیں اور وہ ان اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو اگر اس ملک میں علم و ادب کا فروغ کسی کے پیش نظر ہے تو اس میں یہ ہے کہ حکومت سرپرستی کرے, وسائل فراہم کرے, لیکن حکومت جو ہے مداخلت نہ کرے, اور حکومت جو ہے ان اداروں کو ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دے جو واقعی اہل ہیں اور جن کی جو ہے وہ قدر و قیمت جو ہے کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے. جیسے 70 کی دہائی میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس بنی تو اس کی سربراہی کے لیے فیض احمد فیض صاحب کو منتخب کیا گیا. اب فیض صاحب کا آ جانا یا اس سے پہلے وہ آرٹس کونسل کے جو ہے وہ مطلب سربراہ رہے. تو فیض صاحب جیسے آدمی کا یہ ایک مثال ہے, فیض صاحب جیسے آدمی نے کی اس ادارے سے وابستی اس ادارے کی توقیر کا باعث بنی, اور انہوں نے جو چارٹر بنا دیا نیشنل کونسل آف آرٹس ہے اس سے بہتر چارٹر آج تک نہیں بن پایا. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے کمیشنز ہیں, بہت سارے ادارے ہیں جہاں جینوئن آدمیوں کی اور اپنے شعبے کے جو انتہائی قابل قدر لوگ ہیں ان کی تقرریاں ہوئیں, ادارے اور ان کا کام آگے کیا, اور جہاں جو ہے وہ اقربا پروری کی بنیاد پر اور حکومتوں نے اپنی سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر جو ہے تقرریاں کی اور اداروں میں مداخلت کی, ان اداروں کا کام یا ٹھپ ہو گیا یا بہت پیچھے چلا گیا. سر آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے جواب دے دیا, اس کی بھی ابھی کچھ تھوڑی سی تشنگی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کے حوالے سے, چونکہ وہ ایک بہت بڑا ظاہر سی بات ہے وہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہر جگہ پر اداروں کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی ٹیکنیک یا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں, کچھ شرارتیں تھوڑی سی چل رہی تھیں. لیکن میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں حسین مجروح صاحب کے ساتھ یہ جو انٹرویو ہے صرف وہ ایک سنجیدہ انٹرویو رکھنا چاہتا ہوں, ادروائز میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی تھیں, اور اگر یہ اکیلے میں ہم انشاءاللہ بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ ضرور کریں گے کرنا چاہیں تو وہ جو آپ نے تذکرہ فرمایا نا, ہمیں ملی نغمے بڑے اچھے سنوا دیے جاتے ہیں, ہمیں تقاریر بہت اچھی سننے کو مل جاتی ہیں, اور اس کے عوض وہ جو کچھ وصول کر رہے ہیں وہ اس قوم سے سب کچھ نچوڑ کے لے کے جا رہے ہیں. تو سر آپ کا آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے, گو کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اردو ادب کے حوالے سے جن میں ابھی بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً بہت سے سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے جو یقیناً میں چوک گیا ہوں گا, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو حسب وعدہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم انٹرویو کے دوسرے حصے میں حسین مجروح صاحب سے ان کی شخصیت کا جو ایک اور حوالہ ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو انشاءاللہ عزیز آپ یہ پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیے اور دوسرے حصے کا انتظار کیجیے. تب تک اپنے میزبان سعید حسن کو اور حسین مجروح صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.